السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 27واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں، جو احمد فراز کا ہے اور انہوں نے غزلیں لکھی ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مصنف یعنی رائٹر کا نام احمد فراز ہے اور انہوں نے غزلیں لکھی ہے۔ ان کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ کہاں؟ پشاور میں۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ طالب علمی کے زمانے سے شعر و شاعری کی ابتدا کی، یعنی جب سے یہ پڑھ رہے تھے اسی زمانے سے انہوں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا تھا، شروعات کیا تھا۔ انہوں نے چند رسالوں کی ادارت بھی کی، یعنی احمد فراز نے چند رسالے کی ادارت بھی کی، جیسے ماہ نامہ یعنی مہینے میں جو نکلنے والا تھا، اشتیاق اور داستاں، اور ہفتہ وار یعنی جو ہفتہ میں نکلنے والا تھا اس کا نام تھا خادم۔ ان کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ کتنے؟ 12 مجموعے، اس کا چند نام یہاں پر لکھا گیا ہے، باقی نام آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، شب خون، میرے خواب، ریزہ ریزہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ اور بھی آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ 1987 عیسوی میں یونیورسٹی العین نے احمد فراز کے کلام کو اثاثہ کے نام سے 4 جلدوں میں شائع کیا۔ کون یونیورسٹی؟ العین۔ احمد فراز رومانی مزاج کے شاعر ہیں، یعنی ان کی جو شعر و شاعری ہوتی ہے وہ رومانی مزاج سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد فراز کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ پشاور میں پیدا ہوئے۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ احمد فراز کس ادارہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ پاکستان کے۔ اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے وہ بہار کے کس صوبے کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ دربھنگا کے ایک مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات۔ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر ہے؟ جواب دینا رومانی مزاج کے شاعر ہے۔ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ جواب دینا حسن و عشق ان کا اصل محور ہے۔ احمد فراز کی شاعری کس کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ عوام و خاص کے حلقے میں مقبول ہوئی، یعنی جو عام انسان تھے ان کے بھی درمیان اور جو خاص لوگ تھے ان کے بھی درمیان مقبول ہوئی۔ احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہنامے اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ ماہنامے میں اشتیاق اور داستان اور ہفتہ وار میں خادم شائع ہوئے۔ اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ زمانہ موجودہ کے اندر مختلف ادبی اصناف میں، ادبی قسم میں کئی طرح سے تجربے کیے گئے، ٹھیک اسی طرح غزل جیسی نازک صنف میں بھی تجربے کیے گئے، لیکن جس طریقے سے دوسری صنف کے اندر کامیابی نہیں مل سکی تجربے کے اندر، ٹھیک اسی طرح آزاد غزل کے اندر بھی تجربہ کے اندر ناکامی ہوئی، کامیابی نہیں ملی۔ غزل عربی کی کس صنف سے ماخوذ ہے؟ غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ دکن کے مشہور شاعر ولی دکنی کے ذریعے اردو شمال تک پہنچی۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد طویل سوالات۔ احمد فراز کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ احمد فراز ان کی حالات زندگی پر روشنی ڈالنا ہے
سب سے پہلے ان کی پیدائش کب ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم کس طریقے سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سا کارنامے انجام دی اور اس کے بعد انہوں نے جو ماہ نامہ شائع کیے ہیں، ہفتہ وار شائع کیے ہیں، ان تمام کو لکھنا ہے اور ان کی جو 12 مجموعے ہیں کتاب کی شکل میں ان تمام کو بھی لکھ دینا ہے۔ پھر ان کا انتقال کب ہوا، ان تمام باتوں کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں احمد فراز کی زیر نصاب غزل کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح کیجیے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ شاعر اس شعر کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنا درد دوسروں سے کبھی بھی بیان مت کرنا، دوسرے سے کبھی بھی مت کہنا۔ آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا، چاہے جس قدر تکلیف ہو لیکن اس تکلیف کو آنسو کے ذریعے بہانے کی یا بتانے کی کوشش مت کرنا۔ ذکر اس کا صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز، درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا۔ اس آخری شعر میں شاعر نے محبوب کی جدائی کے غم کو چھپانے کی بات کہی ہے کہ محفل کے سامنے اگر اس کا تذکرہ ہونے لگے اور اس کے تذکرہ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر تکلیف ہو جائے تب بھی اس تکلیف کو ظاہر نہ کرنا، یعنی دل پر ہاتھ رکھ کر افسوس کے اندر مبتلا مت ہو جانا۔ صنف غزل سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ اس کے متعلق بات پیچھے بھی آ چکی ہے لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ غزل کی شکل یا حیت مقرر ہے، ابھی تک اس کے اندر کسی طریقے سے تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا پہلا شعر جس کے دونوں مصر ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ کسی غزل میں ایک سے زائد مطلع بھی ہوتے ہیں جس کو مطلع ثانی یا حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ اتنا آسان لفظ میں سمجھے۔ اسی طرح بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ردیف نہیں ہوتی، ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو تو اس کو غیر مردف غزل بھی کہا جاتا ہے۔ درجہ ذیل الفاظ کی ضد بتائیے، یعنی الٹا بتانا ہے، جو لفظ لکھا ہوا اس کا الٹا جو ہوگا اسے آپ کو بتانا ہے۔ جیسے حق اس کا الٹا ناحق، نشیب اس کا الٹا فراز، ظلم اس کا الٹا عدل، کثرت اس کا الٹا قلت، زیاں اس کا الٹا سود۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں، کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور جو لوگ نئے ہمارے چینل پر، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔